الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ قربانی کے حوالے سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے کروں گا، مختصر چند باتیں۔ جو قربانی ہم کرتے ہیں، قربانی کے اندر جو بڑے جانور ہیں جیسے اونٹ ہو گیا، گائے ہو گئی، بھینس ہو گئی، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اندر جو شرکاء کی تعداد ہوتی ہے وہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اونٹ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کے اندر 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن 10 آدمی اونٹ کے اندر بھی شریک نہیں ہو سکتے، اونٹ کے اندر بھی 7 آدمی ہی شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو بڑے جانور ہیں ان کے اندر 7 آدمی شریک ہوتے ہیں، جیسے چھوٹا جانور ہے بکری وغیرہ، بھیڑ وغیرہ ہوگی، ان کے اندر 1 آدمی شریک ہوتا ہے۔ وہ 1 آدمی بھی پورے گھر کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتا، اگر گھر میں کوئی اور آدمی جو صاحب نصاب ہے، صاحب وسعت ہے، اس کو الگ اپنی قربانی کرنی پڑے گی۔ تو اس بڑے جانور کے اندر جو شرکاء تعداد ہے وہ 7 ہے، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ 7 کے 7 آدمی مسلمان ہوں۔ اگر ان میں سے 1 آدمی بھی کافر ہوا، جو غیر مسلم ہوا، تو ان میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو عام طور پر سوال یہ ہے کہ 6 مسلمان ہیں اور 1 کافر ہے، تو مسلمانوں کی قربانی ہو جانی چاہیے اور جو کافر ہے اس کی قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ یہ تب مقصود ہوتا کہ اگر قربانی سے مقصود گوشت ہوتا۔ یہاں قربانی سے مقصود گوشت نہیں ہے، بلکہ قربانی سے مقصود اراقۃ الدم، اللہ کے راستے میں ایک جان کو ذبح کرنا ہے۔ گوشت کے اندر تو تقسیم ہو سکتی ہے، لیکن جان اور روح کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ ایسی چیز ہے جس میں تقسیم کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے مثال کے طور پر 1 گلاس اگر دودھ ہو، اس میں 6 قطرے آپ پاک ملا دیں، 1 قطرہ ناپاک ملا دیں، تو وہ سارا کا سارا ناپاک ہو جائے گا، کیوں؟ اب اس میں تقسیم کرنا ناممکن ہے۔ تو اسی طرح جان ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر تقسیم کرنا ناممکن ہے۔ اگر ہاں اس کے اندر گوشت مقصود ہوتا، گوشت کھانا، تو پھر الگ بات تھی کہ ہم کہہ دیتے کہ یہ 6 حصے مسلمان کے لیے علیحدہ کر دیتے ہیں، 1 حصہ کافر کے لیے۔ لیکن یہاں اللہ نے فرمایا اراقۃ الدم، میرے راستے میں ایک جان کو ذبح کرنا ہے، تو جان اور روح کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ لوگ عام طور پر، یہ مشرکین کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے قربانی میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اپنی لذت کے لیے، اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں یہ انسان کے لیے بنے ہیں یا انسان جانور کے لیے بنا ہے؟ تو اللہ نے تو جانور کو بنایا ہی انسان کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے بنائی ہے، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے کوئی اور چیز ہے۔ جب جانور بنا ہی انسان کے لیے ہے، تو اب انسان اسے اپنی لذت کے لیے اگر ذبح کر دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہ یہ عقل کے خلاف ہے، نہ کوئی اور بات ہے۔ تو اس لیے یہ عام طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ مسلمان چاہتا ہے کہ اپنی لذت حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے جو جانور کو تکلیف دیتا ہے، جانور کو تکلیف ہوتی ہے، یہ محض اپنی زبان کا چسکا پورا کرنے کے لیے۔ اس لیے یہ لوگ شریعت کے احکام کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ان پر اعتراضات وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو شریعت نے بتایا ہمیں کہ جب بوقت ذبح کسی جانور پر اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم جب ذبح کرتے ہیں تو اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو ذبح کرتے ہیں۔ تو شریعت کے احکامات میں سے ہے کہ جب جانور پر بوقت ذبح اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے نام کی وجہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، تو اس کو ذبح ہونے میں وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی جو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جیسے اللہ کے راستے میں کوئی جان اپنی دے دے، جو شہید ہوتے ہیں، شہید اللہ کے راستے میں جب اسے کوئی گولی لگتی ہے یا تلوار سے کوئی حملہ کرتا ہے، تو شہید کو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو ہم سمجھتے ہیں۔ حدیث میں بھی یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ شہید جب اللہ کے راستے میں ذبح ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، اس کو اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی کو ایک چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ وہ اللہ کے راستے میں ذبح ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان دے رہا ہے. تو اس لیے جب جانور پر اللہ کا نام لے کر ہم ذبح کرتے ہیں، چھری چلاتے ہیں، تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے اللہ کے نام سے، تو اس کو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو ہم محسوس کرتے ہیں. تو اس پر ایک سوال اور سمجھ لیں مختصر، جو ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ہم اگر یہ سمجھیں کہ جانور کو بوقت ذبح تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی، جو شہید کو تکلیف نہیں ہوتی، تو پھر ہم دیکھتے ہیں تو پھر جانور بوقت ذبح یعنی چھری کو دیکھ کر دوڑتا کیوں ہے؟ جب وہ ذبح ہوتا ہے تو تڑپتا کیوں ہے؟ تو یہ سوال سمجھ میں آتا ہے نا، پھر اس کو تڑپنا نہیں چاہیے. اس پر بات سمجھ لیں کہ جو تکلیف ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھومن صاحب اس کا بڑا زبردست جواب دیتے ہیں، میں نے وہیں سے سنا ہے. وہ کہتے ہیں جو درد ہوتی ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے درد عداوت، ایک ہوتی ہے درد محبت. عداوت کی درد ہوتی ہے لیکن محبت کی درد نہیں ہوتی. وہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھنا چاہو تو مثال کے طور پر اگر آپ کی کسی سے دشمنی ہے تو وہ اگر آپ آ کر آپ کو سلام کرے اور دشمنی میں آپ کا ہاتھ دبا دے، آپ کی چیخیں نکال دیں، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. وہی اگر کوئی دوست آپ کو ملے، وہ دوست آپ کو سلام کرے اور آپ کی چیخیں نکال دے آپ کا ہاتھ دبا کر، تو تکلیف اب بھی ہوتی ہے لیکن اس تکلیف میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ ذرا تھوڑا اور دبانا، تھوڑا اور دبانا. تو اس لیے یہ درد محبت ہوتی ہے. جو دوست دباتا ہے یہ محبت میں دبا رہا، تکلیف اب بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس تکلیف میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو سمجھنا کوئی مشکل ہو. مثال کے طور پر اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں، آپ گھر جائیں، اگر آپ کا کوئی چھوٹا بھائی ہے تو بہت اچھا، یا اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ گھر جائیں، آپ اپنا چھوٹا سا بچہ لیں، آپ اس کی گال کو یوں دبائیں محبت میں تو وہ رہے گا نہیں. اس کو پتہ ہے کہ ابو مجھ سے محبت کر رہے ہیں یا چاچو مجھ سے محبت کر رہے ہیں، اب وہ رہے گا نہیں. اگر ہاں آپ اس کو غصے میں عداوت کی وجہ سے آپ اسے ماریں نہیں، صرف یوں الار دیں، تو پھر بھی وہ رونے لگ جاتا ہے. کیوں؟ اب اسے پتہ ہے کہ یہ محبت نہیں، میری ٹھکائی ہو رہی ہے. تو اس لیے عداوت کی درد ہوتی ہے، محبت کی درد نہیں ہوتی. اس لیے جب بوقت ضرورت جانور پر اللہ کا نام لے کر جب چھری چلاتے ہیں تو اس میں جانور کو ایسا لطف آ رہا ہوتا ہے اللہ کا نام لینے کی وجہ سے، تو اس کو وہ درد محسوس نہیں ہوتی. تو اس لیے تو یہ قربانی کے حوالے سے چند باتیں آپ لوگوں سے کرنا مقصود تھی. اس لیے آپ قربانی کریں اور اچھی سے اچھی قربانی کریں. اس بات کا خاص اہتمام کریں جو آپ کے اندر آپ کے ساتھ شریک ہونے والے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سب لوگوں کی قربانی ضائع ہو جائے. اس لیے آپ چھان بین کر کے دیکھ کر اپنے بندے اس میں دیکھیں کہ سارے کے سارے مسلمان ہوں. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مشرک ہوا یا غیر مسلم ہوا تو آپ سب کی قربانی نہیں ہوگی. اس لیے اس چیز کا آپ سارے حضرات اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.